بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ سلسلہ وہی باتیں میڈیا کی کا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سوشل میڈیا پر کچھ بات کی تھی اور اس کی ٹیکنالوجی جس تیزی سے ایک دور میں ترقی کر رہی ہے، کچھ اس کا ذکر ہوا تھا، کچھ سوشل میڈیا کے اور فوائد پر بات چیت ہوئی تھی۔ آج اس کے کچھ نقصانات کا بھی ذکر کر لیا جائے تو بہتر۔ اور یہ نقصانات اسی طرح سے ہیں جس طرح سے ہر ایجاد کے کچھ فوائد ہوتے ہیں، کچھ نقصانات ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ فوائد حاصل کرتے ہیں، ناسمجھ لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور نقصانات اٹھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا بھی ایک ایسا ہی ذریعہ ہے، ایک ایسی ہی ایجاد ہے جس کے بے تحاشا فوائد ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ بیٹھے بیٹھے گھر میں بیٹھ کر بے تحاشا معلومات کے ذرائع تلاش کر سکتے ہیں اور سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے۔ کتابیں مل سکتی ہیں، سائنس کی کتابیں، آرٹ کی کتابیں، شاعری، جو چاہیں آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے۔ تعلیم میں بہت اس سے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اپنی معلومات بڑھانے میں، خاص طور پر صحافی حضرات کو مٹیریل حاصل کرنے میں بہت آسانی ہے۔ اگر بات چیت کی جائے نقصانات کی، تو نقصانات بھی اس کے کچھ سامنے آ رہے ہیں، لیکن بعد میں کیا کچھ ہوگا اس کا اندازہ ابھی لگانا مشکل ہے۔ بہرحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پرائیویسی انسان کی تھی وہ خود بخود اپنے ہی ہاتھوں اس میڈیم کے ذریعے ختم ہو گئی۔ آپ کی ساری معلومات، آپ کی نجی زندگی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے رجحانات، آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ کی زندگی کیسی ہے، آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود آپ کو فراہم۔ پہلے بڑے بڑے سروے ہوا کرتے تھے، کمپنی ٹھیکے لیا کرتی تھی، ایک ایک گھر پہ ٹیمیں آیا کرتی تھیں، سیمپل سروے ہوا کرتا تھا۔ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو کچھ ہے ساری معلومات آپ کی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ پرائیویسی ایک الگ رہی۔ آپ کی موومنٹ کا بھی اب یہ کہا جاتا ہے کہ اب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسی چپ لگا دی جائے گی کہ آپ کو جہاں بھی جائیں آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں گئے ہیں، آپ کی گاڑی کہاں گئی۔ اسی طرح سے اس سوشل میڈیا، اس موبائل فون کے ذریعے آپ کی نقل و حرکت، آپ کی آمد و رفت، ساری چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ کسی نہ کسی سرور میں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 22-23 کروڑ لوگوں میں سے تقریباً 7-8 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل فون موجود ہے، یا وہ جیسی کوئی اور سہولت اسمارٹ فون تقریباً آدھے لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جس طرح سے ہمارے نوجوان اسمارٹ فون کا استعمال کر رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، والدین کو پتہ ہے، گھر والوں کو پتہ ہے، ٹیچروں کو پتہ ہے۔ اور دکھ یہ ہے کہ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چپ کرانے کے لیے اور ان کو مصروف رکھنے کے لیے، وہ انہیں تنگ نہ کریں، وہ ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہیں اور وہ موبائل لے کر گھنٹوں 3 سال سے لے کر 6-7 سال کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ہے۔ نوجوان بھی جن فضول چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو شاید اس کو اپنے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ سیاسی مخالفتوں نے بھی اس میڈیم کو گھیرا ہے۔ اس پر لوگ اپنی ویڈیو ڈالتے ہیں، اپنے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپنا امیج بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس پر مخالفین کی طرف سے جس زبان میں تبصرے کیے جاتے ہیں، گندی گالیاں تک دی جاتی ہیں۔ رومن میں گندی گالی لکھی ہو تو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے غنیمت ہے کہ ابھی وہ اردو میں گالیاں نہیں لکھتے، شاید ایسا بھی ہونے لگے۔ بہرحال اب اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ایک اور بات یہ ہے کہ مالی فراڈ اور سائبر کرائم اور ہراسمنٹ
یہ کام بھی اب شروع ہو گئے ہیں اور بہت سارے ایسے کیسز اب آ گئے ہیں جن میں لوگوں کو تھریٹ کیا گیا، لوگوں سے تاوان وصول کرنے کے لیے کہا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کو بعض چیزوں سے روکا گیا، بعض چیزوں کے لیے ان کو اکسایا گیا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے اور ایک نقصان ہے اس میڈیم کا۔ اس کے علاوہ فحاشی کو جس طرح سے فروغ ملا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ بہت اچھی مذہبی تقاریر آ رہی ہوتی ہیں، ایک بہت ہی اچھے موضوع پر بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ نیچے جو اشتہار دیا ہوا ہوتا ہے، جو ایک چھوٹی سی تصویر بنی ہوتی ہے، وہ بالکل فحش، خاص طور پہ بھارت سے جو مواد ان کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے، شاید مذہباً کوئی ان پر اس طرح کی دباؤ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں سے خاص طور پہ جو مواد آج کل ڈالا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ نئے نوجوانوں کو، یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح سے رات کا سونا اور خراب ہو رہا ہے، نیند راتوں کی کس طرح سے بچوں کی 1-1 2-2 بجے تک کس طرح سے جاگا جاتا ہے اور دن میں پھر وہ سوتے ہیں۔ یہ تو ہماری ثقافت اور ہمارے کلچر اور ہمارے رہن سہن کا حصہ، نہ صرف ہمارا بلکہ میرا خیال ہے سارے یورپی ملکوں کا بھی اور ہمارے سب جگہ۔ ان سب چیزوں سے یعنی اس میں ایک کہنے کی بات یہ بھی ہے کہ ایون تعلیم اور صحت کے جو پروگرام ہیں، صحت کے بعد پروگرام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیتے جاتے۔ صحت کے نام پر موٹاپا کم کرنے کے لیے اور طاقتیں بڑھانے کے لیے اور سب کچھ کرنے کے لیے عجیب عجیب قسم کی دوائیں اور ٹوٹکے اور جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ بہرحال ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہیں ابھی۔ ایک اور سب سے خطرناک چیز جو شاید ابھی جس کا اندازہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہیکرز تو ہیں موجود، چھوٹے موٹے وائرس بھی آتے رہتے ہیں، لیکن اگر یہ ساری ایجاد اور یہ ساری ترقی کسی پری پلانڈ وے میں کی گئی ہے، کسی منصوبہ بندی کے ساتھ کی گئی ہے اور خدا نخواستہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر کبھی دنیا کے نظام کو ٹھپ کرنے کے بارے میں ان لوگوں نے سوچا جنہوں نے یہ ایجاد کیا ہے، صرف ایک کلک سے وہ شاید اس سارے نظام کو ٹھپ کر دیں گے۔ آپ کے بینک بند ہو جائیں گے، آپ کا کاروبار بند ہو جائے گا، آپ کی بات چیت بند ہو جائے گی، آپ جس چیز پر انحصار آپ نے کیا ہوا ہے وہ اس انحصار کے نتیجے میں آپ بالکل عضو معطل بن کر رہ جائیں گے۔ اس پر شاید ابھی ہو سکتا ہے یہ ایسی خام خیالی ہو، لیکن بہرحال اس کا ہمیں تھوڑا بہت تجربہ ہوا ہے اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپٹک فائبر سمندر کے نیچے جو پڑا ہوا ہے کبھی وہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی جو زمین پر ہے جو زیر زمین ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی سیٹلائٹ نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ہمیں کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو ہو رہا ہے کہ کبھی یہ نظام خدا نخواستہ اگر مکمل طور پر ٹھپ ہوا تو آپ کی دنیا کیا ہوگی اور آپ کے کاروبار زندگی جو ہے وہ کس طرح سے ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں اس سے متعلق جو ادارے ہیں جیسے پاکستان پی ٹی اے ہے، اسی طرح سے ایف آئی اے ہے، انٹرنیٹ ایکسچینج بھی اب ایک وجود میں آیا ہے، یہ اپنے فرائض کس طرح انجام دے رہے ہیں، یہ فلٹرنگ کرنے کا مواد کو کوئی طریقہ کر رہے ہیں، کوئی سرور جہاں موجود ہیں ان پر کوئی نگرانی کا کوئی چیکنگ کا کوئی انتظام ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو ان کو مزید بہتر بنایا جائے، ورنہ خدشہ ہے کہ اس کے مضر اثرات، اس کے مفید نتائج اور مفید اثرات کو بھی بالکل ملیامیٹ نہ کر دیں۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر حاضر ہوں گے، کسی اور پروگرام میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔